علی امین گنڈاپور صاحب نے جو پریس کانفرنس لاہور میں کی اس میں دیا ہوا سٹیٹمنٹ جس میں 90 روز کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کے لیے بھی اسٹانشنگ تھا، حیران کن تھا کہ بانی پی ٹی آئی تو 5 اگست کو چاہتے ہیں کہ احتجاج پیک پہ ہو، گنڈاپور صاحب 90 روز کی بات کر رہے ہیں، یا آپ کو لگا نہیں یہ نارمل ہے اور یہ پی ٹی آئی کی کوئی نئی اسٹریٹجی ہے؟ اور میں پریس کانفرنس میں جو انہوں نے اعلان کیا، میں آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، تو میں نے اس میں دیکھا کہ جو وہ اکیلے اسٹیج پہ موجود نہیں تھے، اس کے ساتھ جنرل سیکرٹری پارٹی کے بھی موجود تھے، چیئرمین بھی موجود تھے، پارلیمنٹرین سارے کے سارے موجود تھے. تو میں یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہوا ہے، کیونکہ جب کور کمیٹی اجلاس ہمارا ہوا اس سے ایک دن قبل جمعے والے دن رات کو، تو اس میں یہ چیز جو ڈیسائیڈ تھی وہ یہی تھی کہ کس طریقے سے جانا ہے، کیا کرنا ہے، وہاں کس پرپس کے لیے جانا ہے، یہ بالکل کرسٹل کلیئر تھی اور ہم سب کو پتا تھا. اب جو طریقہ کار ہے وہ ایک لائحہ عمل تیار کرنا، احتجاج کی کال دینا، ڈیفینیٹلی وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور اوبیسلی ان کے کندھوں پہ زیادہ ذمہ داری ہیں، اور ان کے لیفٹ رائٹ پہ جو ہے وہ جنرل سیکرٹری آف دی پارٹی سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے ساتھ بیرسٹر گور صاحب موجود تھے. تو یونانیمس ڈیسیجن ہی ہوا ہے وہاں پر پارلیمنٹیرینز کے درمیان. اور یہ جو پیک کی بات ہے، پیک تحریک میں جو ہے وہ سٹارٹ کرنا علیحدہ چیز ہوتا ہے، پیک پکڑنا علیحدہ بات ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا ڈیسیجن اوبیسلی عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد ہی ہوگا. سو ابھی یہ کہہ دینا کہ جی 90 لیکن علی ڈیز بخاری صاحب اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کو اعتراض بھی نہیں دیکھیں جی اس میں تھوڑا سا عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا جی یہ فیصلہ کہاں ہوا اور اس جی 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 دیکھیں جی میں تو کور کمیٹی کی بات کرتا ہوں نا، میں تو کور کمیٹی کا ممبر ہوں. وہاں پر یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا، جو چیزیں جانا ہے وہاں پر کھڑے ہونا ہے، وہاں پر جو چیز تھی، جو چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی میں تو اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. عالیہ صاحبہ کریں گی یا علی امین گنڈاپور صاحب کریں گے. ہمیں تو یہی پتا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا جی کہ میں 5 تاریخ کو لائحہ عمل دوں گا. 5 تاریخ کو خان صاحب کو 2 سال اندر ہو جائیں گے ویسے، اور اس کے اندر ایک لائحہ عمل ہے جو اسٹرائک کے لیے اناؤنس ہونی ہے، اور اس کی ایک اسٹریٹجی بھی خان صاحب نے خود بنائی ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں عالیہ حمزہ، علی امین یا بیرسٹر گور ان لوگوں کی بات نہیں ہے. اس کے اندر بات یہ ہے کہ خان صاحب ایز اے پیٹرن چیف آف دی پارٹی انہوں نے خود اس کو لیڈ کرنا ہے جو انہوں نے بتایا، اور انہوں نے ہی لائحہ عمل نظر سے تیار بٹ کرنا ہے اور بخاری انہوں نے صاحب ہی this decision is being announced without taking core committee on board، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ دیکھیں آپ نے میری بات پک نہیں کی. میں تو بڑی سمپل بات کہہ رہا ہوں کہ اناؤنسمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی. ڈیٹس جو ہیں انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ 5 اگست کو ہم نے نکل آنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ انہوں نے خود سارا لائحہ عمل تیار کرنا ہے، انہوں نے خود بتانا ہے، اور وہ جو چیز فالو ہوگی وہی ہوگی جو عمران خان صاحب کہیں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے اس کو خود لیڈ نہیں کرنا ہے، جو اس لیے حتمی فیصلہ تو ان کا ہوگا، حتمی چیز تو ان کی ہے. اس میں تو کوئی میں کہہ دوں، کوئی دوسرا کہہ دے 90 دن، 2 دن، 5 دن، 5 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ، نہیں. تاریخ ہوا جو عمران خان صاحب دیں گے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ خان صاحب نے تو یہی کہا تھا جو علیمہ بی بی نے بتایا تھا. نئی بات وہ ہے جو علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل ٹھیک ہے کہ ان جو کے علیمہ ساتھ آپا نے سیکرٹری بھی جنرل بات بیٹھے کی ہوئے، تھی، چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں. جو علیمہ آپا نے بھی بات کی تھی، وہ یہ نہیں کہا تھا کہ 5 تاریخ جو ہے اس کو حتمی ہو جائے کہ اعلان. 5 تاریخ کو بھی انہوں نے، جو مجھے سمجھ آئی، جو میرے سامنے انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کی، وہ یہی کہا تھا کہ 5 اگست کو جو ہے وہ اٹ ول بی ان اٹس پیک اور اٹ ول بی اسٹارٹ. ٹھیک ہے نا جی، اور وہ سٹارٹ ہوگی اپنی، اس کے مختلف طریقہ کار ہوں گے جو عمران خان صاحب تہیا کریں گے. ابھی ہمیں مطلب اسپیکنگ فار مائی سیلف اگین، ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے تحریک کس جگہ چلانی ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس سمت میں جانا ہے، کیسے کرنا ہے. اتنا پتا ہے کہ وی آر پریپیئر فار دا تحریک اینڈ دیٹس اٹ، اور وی آر ان اٹ. اب خان صاحب کا جو ڈیسیجن ہوگا دیٹ ول بی دا ٹھیک علی فائنل بخاری ڈیسیجن. صاحب، اب یہ بھی ایز آف ناؤ یہ بھی پتا نہیں ہے کہ تحریک شروع ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ ہوگی بات تو چیت کا عندیہ بھی اسی پریس کانفرنس میں دیا گیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یار، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. پولیٹیکل لوگ گفتگو ہی کرتے ہیں نا. ہم تو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں گفتگو ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. طاقتور جو کچھ ڈیسائسو پوزیشن میں ہوتے ہیں ہمیشہ انہی سے گفتگو ہوتی ہے نا. ان سے تو گفتگو ہو ہی نہیں سکتے جو پیسو ہوتے ہیں یا جن کا کوئی لین دین نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں ایک سر ایگزامپل سوال آپ یہ کو ہے نا دیتا کہ ہوں. گفتگو ہوگی میں یا احتجاج ہوگا، مطلب سوال یہ ہے نا، دونوں ہم چیزیں نے یہ ہوتی ہیں سنا جی، کہ آخری گفتگو بھی آپشن ہے اور ہوتی ہے، آخری اور آپشن ایکسرسائز کریں گے جو احتجاج کا آپشن. آخری آپشن احتجاج کا کبھی بھی نہیں ہوتا. پولیٹیکل لوگوں کے احتجاج ہوتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں، تب بھی اس کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ حاصل ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. اگر یہ آخری جنگ ہوتی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ جنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اوور احتجاج ہوتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو ہم نے پہلے بات کی کہ گفت و شنید، دیکھیں ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں دنیا میں بہت پرانی اور جمہوریت کی، اور اس کے بعد چلتے ہیں تو ہم امریکہ کو لے لیتے ہیں. تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو لے لیتا ہوں، دور حاضر کا وہ الیکشن جیت کے بیٹھا ہوا پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے. یار اس نے بھی آپ کے پریزیڈنٹ اور آپ کے وزیر اعظم کو گھاس نہیں ڈالی، ان سے بات ہی نہیں کی. اس نے بھی پاور کوریڈور سے بات کی. انڈرسٹوڈ سی چیز ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. اب جب جمہوری لوگ بھی کریں، جمہوری ملک بھی کریں، طاقتور ملک بھی کریں،
تو اگر خان صاحب نے یہ ہم نے یہ کہہ دیا تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں میں سمجھتا نہیں ہوں اس نہیں، کے اندر. تاثر یہ ہے کہ پاکستان چاہے تحریک وہ انصاف نے پولیٹیکل اناؤنس لوگوں سے ضرور کر بات ہو، دیا، لیکن چاہے وہ میس پولیٹیکل موبلائزیشن لوگوں سے. مومنٹم یا لوگوں کو سڑکوں پہ لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہوتا ہوا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. تو شاید اس لیے اب وہ 2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. تاثر یہ ابھر رہا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد. نہیں نہیں، یہ کوئی تاثر نہیں ہے جی. ایوری ون نوز کہ جب بھی ہم نے تحریک دی تو سی پیک بند، موٹر وے بند، کٹی پاڑی بند، توسا بیراج بند، گدو بیراج بند، جناح بیراج بند، آپ کے جیلم برج بند، راوی برج بند، ستلج چناب برج بند، آپ کا یہ بھراکو بند، آپ کا اسلام آباد کی انٹری بند، ٹی چوک بند، سب کچھ بند کر کے آپ کہتے ہیں جی لوگ نہیں نکلتے. ایون دن لوگ آ جاتے ہیں اور آپ بلٹس مارنی پڑ جاتی ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. لاسٹلی علی امین گنڈاپور صاحب سے متعلق جو تاثر ود ان دا پی ٹی آئی بھی ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے آن کیمرہ بھی اور آف دا کیمرہ جب بات چیت ہوتی تو سنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں گنڈاپور صاحب حکومت بھی بچانا چاہتے ہیں، ان کے سٹیکس اپنے ہیں اور وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے ان کو. پھر مرزا افریدی صاحب کے گھر جانے پر خاصی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ تو وہی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، تو آپ ان کے گھر کیوں چلے گئے، جس سے یہ تاثر مزید تقویت پکڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ تاثر درست ہے؟ دیکھو یار، یہ 2 چیزیں ہم نے مکس کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ جو چلا رہے ہیں نا، وہ گورنمنٹ عمران خان کی چلا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر، جس کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں. ووٹ جو ملی ہے وہ عمران خان صاحب کو ملی ہے، کسی ذات انڈیویجول کو نہیں ملی ہے. اس لیے اس میں کسی بندے کا ذات کا کردار نہیں ہے، اس میں عمران خان کا کردار ہے. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو آپ نے کہی، یہ جو افریدی والے ایشو کے اوپر، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اگر ایسی چیز ہے تو ریزنمنٹ تو ہے. اور میں تو مجھے تو نہیں پتا تھا ممبر آف دا کور کمیٹی کہ وہاں پر جو ہے یا کس جگہ جا رہے ہیں، وہاں پر ڈسکشن ہوئی کہاں پر ہوگا. اتنا ہی پتا تھا کہ جانا ہے وہاں پر، آپ کو اسٹے کرنا ہے، صبح پریس کانفرنس کرنی ہے، اپنے جو 26 ارکان پارلیمنٹرینز ہیں ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ یکجہتی کرنی ہے. تو دس از اے پولیٹیکل ایک فنکشن ہوتا ہے. پولیٹیکل لوگ جاتے ہیں، آپ کے پارلیمنٹرین سارے گئے، آپ کے پروونشل پارلیمنٹرینز کے سارے وہاں گئے، لیکن وہ رہنا یا جس بندہ جو ہے اگر کوئی انڈر کوشچن ہے تو ڈیفینیٹلی انڈر کوشچن ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں آتی نا. اور وہ اس کو مجھے ابھی کیونکہ چیز ڈسکشن میں نہیں آئی، وہ پراپرلی اس کو اسکور کمیٹی میں، لیگل کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوئی. اب وہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر رائے دیں گے. اور میری رائے تو بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر کہ جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی پرائیورٹی ہے.